السلام علیکم، میں سفیان بھٹی۔ ناظرین، نواز شریف کو اس کی اوقات بتا دی گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ میاں صاحب یہ آپ کی حیثیت ہے، اور بڑا واضح اور کلیئر میسج دے دیا گیا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ ان کو بتا دیا گیا کہ میاں صاحب آپ ملک سے باہر جانے کے خواب دیکھنا بند کر دیں، ملک سے باہر آپ نہیں جا سکتے کسی بھی صورت، دوائی لینی ہو، جو بھی علاج کرانے ہو، آپ کے سارے ٹریٹمنٹ ادھر پاکستان کے اندر ہی کیے جائیں گے۔ جب ایک بندہ اخلاقی طور پر اتنا گر جائے نا کہ یہ بھی نہ سوچے کہ پوری قوم جو دیکھ رہی ہے وہ کیا مطلب اس کے اوپر ایک امپیکٹ پڑے گا، تو پھر یہی حشر کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے نواز شریف سے کوئی چن چن کر بدلے لے رہا ہو، نواز شریف کو کوئی نشان عبرت بنانا چاہتا ہو۔ سب سے پہلے اس کو پوری قوم کے سامنے ننگا کیا گیا، ننگا کرنے سے مراد کہ اس کی حقیقت بتائی گئی۔ اگر یہ چاہتے نا تو تھوڑا سا پردہ رکھ سکتے تھے، جیسے اس کے کیسز معاف کروایا گیا بھونڈے طریقے سے، اس کو ایئرپورٹ کے اوپر وزیر اعظم والی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی تاکہ قوم کے اندر نہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ اصل میں تو قوم کی یہ آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ یہ اوقات ہے اس انقلابی کی۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے جب نواز شریف لندن کے اندر تھا نا تو اس نے حاضر سروس جنرل کے نام لے لے کر ان کو دھمکیاں دی اور ان کی عزت کو اچھالا، ان کو ٹارگٹ کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اگر اس بار نواز شریف ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جیسے یہ لندن پہنچے گا نا یہ پھر انقلابی بن جائے گا۔ ابھی جو یہاں پر بوٹ صاف کر کے بوٹ چاٹ کر یہ جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ پاکستانی قوم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میاں صاحب کے خواب دیکھیں، وہ پھر بھی 2 تہائی لے کر جناب حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ایک انقلابی بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں۔ تو اب میاں صاحب کو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر جو میسج کنوے کیا گیا نا، جو ان کو بتایا گیا ہے، اس کے بعد تو اب میاں صاحب کے جو نا نیندیں وہ اڑ چکی ہیں۔ جناب فیصل واڈا سے تو آپ واقف ہوں گے، وہ کس کا بندہ ہے، کیا بات کرتا ہے، جو اس کو سکرپٹ دیا جاتا ہے صرف وہی بولتا ہے۔ اس نے ایک شو کے اندر بیٹھ کر وہ شو کے اندر عظما بخاری، آپ جانتے ہیں نا عظما بخاری جو کہ بہت کلوز ہے یہ شریف فیملی کے، ایسا سمجھ لیکن ان کی سپوک پرسن ہے، ان کی طرف سے جو موقف آتا ہے یہی رکھتی ہے، بہت شور ڈال دیا ہے چینلز کے اوپر بیٹھ کر۔ عظما بخاری کی موجودگی میں فیصل واڈا یہ کہتا ہے کہ اگر نواز شریف کو حکومت دی گئی نا تو صرف 11 سے لے کر 17 مہینے تک اس کو حکومت سونپی جائے گی، اس سے زیادہ کی جناب ان کو اجازت ہی نہیں ہے، مطلب اس سے زیادہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ وہ بھی یہ سب جانتے ہیں، اور وہ کس کس زبان بولتا تھا آپ بخوبی واقف ہے فیصل واڈا سے۔ اور وہاں پر جناب عظما بخاری کا جو فیس ہے نا، جو چہرہ ہے، وہ دیکھنے کے لائق تھا، مطلب ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تو وہاں پر ایک تو ان کو یہ میسج دیا گیا کہ 11 سے لے کر 17 ماہ تک اگر حکومت بنی تو یہ حکومت چلے گی، اور اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوگا نا کہ جہاز پر بیٹھ کر بھاگ جائیں گے، باندھ کر یہاں رکھیں گے، بڑے سخت لہجے میں فیصل واڈا نے کہا کہ میں ابھی بتا دوں کہ اس کے بعد بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جہاز کے ساتھ باندھ کر لے گئے یا لے آئے، نہیں، یہاں باندھ کر رکھیں گے، اگر کسی کو کوئی بیماری ہوئی تو اس کا پاکستان کے اندر ٹریٹمنٹ ہوگا۔ سیاستدان کی جو اصل طاقت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے پبلک، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو تو پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پبلک کے حق کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے وہ جناب جدوجہد کرتا ہے۔ تو میاں صاحب نے تو ساری عمر جدوجہد کی ہے لندن کے اندر ایف این فیلڈ اپارٹمنٹ بنانے کے لیے، رہی سی کسر اب اس کی نکال دی گئی ہے، پوری قوم کے سامنے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اگر میاں صاحب کو پکڑ کر الٹا بھی لٹکا دے نا موجودہ حکومت، تو چند لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکلیں گے، اگر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو لوگ شکرانی کے نوافل ادا کریں گے۔ جس قدر یہ بندہ ننگا ہوا ہے یا اس کو کر دیا گیا ہے، اصل میں تو اس سے یہ بدلے لیے گئے ہیں کہ میاں صاحب کی اوقات جو ہے نا وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے۔ تو اگر اس صورت میں میاں صاحب ملک سے فرار ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بار اگر یہ چلا گیا نا تو اس کی جو انقلابیت ہے نا، کیونکہ اس نے دوبارہ تو پاکستان کے اندر نہیں آنا، تو وہ ایسا انقلابی بنے گا، غلیظ ترین حملے کرے گا جناب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو اس لیے میاں صاحب کو باہر تو نہیں جانے دیا جائے گا، اور سیکنڈلی حکومت کے بارے میں بڑا واضح بتا دیا گیا ہے۔ یہ جو 2 تہائی لے کر آنا تھا نا، وہ ذرا اب حکومت میں صرف آنے کے خواب دیکھ رہے تو ایک بڑی بات ہے، اور وہ بھی صرف 11 سے 17 ماہ، اس سے زیادہ حکومت چل ہی نہیں پائے گی۔ اگر یہ بن بھی گئی، فرسٹ آف آل تو نہیں بنے گی، کیونکہ یہ تو ان کا پلان بتایا گیا نا۔ ابھی جو اصل پلان ہے، جو اندر جیل کے اندر ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ بننے دے گا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا۔ اس کے بعد ابھی ناظرین الیکشن جو ہے نا وہ بھی انتہائی خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ طاقتور حلقوں کی قریب ترین جو لوگ ہیں نا، کامران خان کی بات کر رہا ہوں، اس نے جناب ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ جیسے جانتے ہیں ایران کی جانب سے ایک بڑا بغیرتی پہ مبنی، بے شرمی پہ مبنی پاکستان کے اندر ایک اٹیک کیا گیا، تو
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہے، پورے پاکستان کے اندر اب سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بڑا مشکل ہے، اب جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ وہاں دیکھیں یا پھر ادھر دھیان دیں، تو اس لیے الیکشن کو ملتوی کرنے کی بھی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر الیکشن ہوا بھی تو میاں صاحب کو حکومت ملے گی صرف 11 منتھ کے لیے، جو ان کا پلان ہے، ادروائز تو یہ ایک دن بھی نہیں بنے گا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ کچھ بھی کر لے نا، لیکن تحریک انصاف کو یہ بیٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہے اس نے بھی ایک ہنٹ دیا ہے کہ پلان سی جو ہے نا وہ میں جب لانچ کروں گا نا تو سب دیکھتے رہ جائیں گے، تو وہ ان کو بھی پتہ ہے اتنی آسانی سے حکومت تو کسی کی نہیں بنے گی پاکستان کے اندر، لیکن پھر بھی جو ان کے خواب ہیں، جو ان کے اپنے جناب جذبات ہیں، وہ ان کی عکاسی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔